آپ دا ایک ہندو نل مناظرہ ہویا تے دوران مناظرہ ہندو کہن لگا مولانا میں ہندو ہو کے تہاڈے قرآن دے 14 سپارے حفظ کیتے ہیں، تسا مسلمان دسو ساڈی گرنتھ تانوں کنی کی یاد ہے وید؟ مولانا ہم نے مسکراندیاں جواب دیتا، فرمایا تیری وید چینی طاقت نہیں مسلمان دے سینے وچ وڑ جاوے، رب دا قرآن ہی ہے جڑا کافر دا سینہ چیر کے بھی وڑ جاندا ہے۔ واحد اللہ نے یہ شان قرآن نو عطا فرمائی، انا انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کائنات جتنے کتابی نسخے ہیں سارے ختم کر دیو، قرآن مڑ بھی نہیں ختم ہونا، کیونکہ کروڑاں سینیاں وچ محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی حفاظت واسطے ایسی شان رکھی ہے کہ مومنہ دے سینے وچ محفوظ ہو جاندہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ لال عیسن کی روڈ علاقہ ہے، اوتھے آپ دا دربار ہے۔ ایک ہندو مر گیا آپ دے دور وچ، انہاں سٹیا اوتھے تے اگ لائی، اگ نہ لگے۔ اپنے وڈے وڈے گرو گنڈالاں نو پوچھیا، انہاں کہ ساڈی سمجھ وچ گل نہیں آ رہی۔ ایک ہندو بولیا انہاں وچوں سیاںا سی، کہن لگا جڑا او فقیر مسلمان درویش بیٹھا ہے اینو پوچھو، کیونکہ فقیراں کول ہر مسئلے دا حل ہوندا ہے۔ ہندو کٹھے ہو کے خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کول گئے، کہن لگے ساڈا بندہ مریا، اساں اگ لاؤنے لگدی نہیں، وجہ کی ہے؟ آپ اس جگہ تے تشریف لے آئے، فرمایا جگہ بدل دیو، جگہ بدل کے اگ لاؤ، اگ لگ جاسی۔ انہاں یا جگہ بدلی، اگ لائی، اگ لگ گئی۔ سارے ہندو کٹھے ہو کے گئے، انہاں کہ حضور دے وچ راز کی سی کہ جگہ بدلن نال اگ لگ گئی، ایتھے کیوں نہ لگی؟ خواجہ حسن سواگ نے فرمایا ایتھے ایک اٹھ دی ہڈی دفن سی، او اٹھ کسے عام دا نہیں سی، حافظ قرآن دا سی۔ جدوں او حافظ قرآن اٹھ تے سواری کر کے اللہ دا قرآن پڑھدا ہا، او دی برکت نال اس ہڈی جتھے دفنے اوتے ہندو نو اگ نہیں لگی۔ سجنا جتے حافظ قرآن دے اٹھ دی ہڈی ہوئے اوتے ہندو نو اگ نہیں لگدی، تے حافظ دی اپنی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار جا رہے سن، پچھوں آواز آئی آہستہ قرآن پڑھن دی، پچھا ویکھیا تے ایک بچہ ٹریا آوے، وہ قرآن پڑھدا، روک گئے، فرمایا پتر تو حافظ قرآن تے نہیں؟ انہیں کہ حضور میں حافظ قرآن ہاں۔ فرمایا مڑ فرید نو گناہ گار نہ کر، فرید دے اگے ٹر۔ تو حافظ قرآن نو کنڈ کرنی بھی گوارا نہ کیتی۔ اے شان اللہ دے قرآن دی، اور نبی پاک دی حدیث ہے حافظ قرآن دے والدین نو قیامت والے دن سونے دا تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا دی اولاد ہزاراں ڈگریاں لیندی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کوئی ڈاکٹریٹ دی ڈگری ہے، میرے باپ نو قیامت والے دن سونے دا تاج پہنایا جاسی۔ صرف یہ دعویٰ کر سکتا ہے تے اللہ دے قرآن دا حافظ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ایتھے پاک نبی فرما دیتا ہے ساریاں ڈگریاں ایک پاسے، جتھے رب دا قرآن آوے اتھے کوئی ڈگری نہیں چل سکتی۔ والدین نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا۔ ایتھے روک کے گل کر دے ماں عقیدے دی۔ ایک مولوی صاحب بڑے خوش پھر رہے سن، میں کہ خیر ہوئے مولانا اتنے خوش کیوں ہوا؟ کہ تو انہوں پتہ ہی نہیں میرا پتر قرآن دا حافظ ہو گیا ہے۔ میں کہ دے وچ خوشی والی گل کر سکیا؟ مولوی صاحب خوشی نہیں کرنی، حضور نے فرمایا سونے دا تاج مینوں پہنایا جانا ہے۔ میں کہ مولانا تیرا پتر حافظ قرآن بنے تے تو بھاویں ہزاراں گناہ کریں،
تیرے رب گناہ نہ ویکھے تیرے پتر دے قرآن نو ویکھے تے تینوں سونے دا تاج پہناوے، تیرا پتر صرف حافظ قرآن بنے تے تینوں سونے دا تاج لبے، تے جس ماں آمنہ دے پیٹ وچ صاحب قرآن آیا ہے او دے بارے تو آکھیوں کلمہ ہی نہیں سی پڑھ دی، اونوں جہنمی آکے مڑ تو آپ جہنمی ہے، تیرا خاندان جہنمی ہے۔ او جے دے سینے وچ قرآن آوے جہنم دی اگ او دے نیڑے نہیں آ سکتی، جس ماں آمنہ دے پیٹ وچ صاحب قرآن آوے اس ماں دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اے حافظ قرآن دی شان ہے، اور خوش بخت ہیں لوگ جڑے حفاظ دی خدمت کر دیں، پیسے نل کرن یا ویسے کرن، اے اجر اللہ تعالیٰ دے کولوں ملنا ہے، بندہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میں جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوشت گزار کرنی ہیں، انتہائی اہم مسئلہ عقیدے دا موضوع دا نام ہے مسئلہ استمداد انبیاء و اولیاء۔ پنجابی وچ سمجھاواں نبیاں ولیاں دی ظاہری زندگی وچ تے نبیاں ولیاں دے دنیا تو جاون تو بعد مدد منگنی اے دی شرعی کی حیثیت ہے۔ اور آسان کر کے سمجھاواں یا علی مدد آکھنا یا غوث اعظم مدد آکھنا، کئیاں نو یا تو چیڑے تے اج اوہ رولا ہی کڈنا ہے۔ ولیاں تے نبیاں تو مدد منگنی ساڈے بندے منگ دن، یا غوث پاک میری مدد کریں، یا رسول اللہ میری مدد کریں، یا علی مدد کریں، کئیاں بندیاں نو وٹ لگدا ہے، میں کسی دا نام نہیں لیندا، جنوں لگدا ہے انہوں آپے لگدا ہے، کئیاں بندیاں نو وٹ لگدا ہے، یہ تو شرک ہے۔ میں کہ شریعت کوئی تواڈے ابے دی نہیں، جنوں دل کرو کافر کر دیو، جنوں دل کرو مسلمان بناؤ، شریعت تمہاری محتاج نہیں، شریعت وہ ہے جو صاحب شریعت نے فرمایا ہے۔ لیکن افسوس عقید ایمان دی کشتی لٹین دی رہی، ممبران تے بیٹھن والے انہاں اپنے ڈھیڑ دی فکر رکھی، قوم دے ایمان عقیدے دی فکر نہ رکھی، تاں کر کے کسی درد مند نے آکھیا نگھی چادر تان کے سو گئے، نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، ویکھن والے جان کے سو گئے۔ تو ممبر رسول کا تقاضا اور اہل سنت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے مسلک کے دفاع میں آج اس مسئلے پر قرآن و حدیث کے دلائل دینا چاہتا ہوں کہ اساں جڑا نبیاں ولیاں تو مدد منگنے اے نہ قرآن دے خلاف ہے نہ نبی دے فرمان دے خلاف ہے، مدد ولیاں تے نبیاں دی زندگی وچ منگنی تے انہاں دے دنیا تو جاون تو بعد منگنی اللہ دے قرآن دے بھی مطابق ہے، سونے نبی دے فرمان دے بھی مطابق ہے۔ اس تو قبل آپا رل کے اج عظیم رات دے وچ اپنے نبی دی بارگاہ وچ ایک فریاد کرنی، ہو سکتا ہے دریائے رحمت جوش چوے تے ساڈے گناہگاراں دی بگڑی بن جائے، کرسو دل وچ تصور رسول دی حاضری دا رکھ کے کرنی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔
جب وقت اچا پڑھو جب جدو موت دا ویلا ہوئے سونے ادھروں جان نکل رہی ہوئے ادھر تیرا رخ سامنے آ جاوے جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اچھا پڑھو جا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور میں قبر اندھیری میں جدوں سارے چھڈ کے آ جان گے پیو بھی پٹھ مٹی دی پا کے آکھی لے او سجنا تیرے عمل بیلی جڑی ماں دی ادھی رات جاگ کے پتر دا انتظار کر دی جی جدوں قبر دا مقام آ جاندی ماں بھی پیچھا رہ جاندی باپ بھی پیچھا رہ جاندی ویر سجن بیلی رشتہ دار سارے اندھیری قبر دے اندر چھڈ کے آ جاندے نے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جانا ذرا شاہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا روشن میری تربت کو روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار
مجرم ہوں جہاں بھر کا، سونیا میں تے گناہگاراں مجرم سیاکاراں، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار، چہرے سے ضیا پائی، روشن ہو ان سورج چاند ستارے میرے نبی دے نور نال، چہرے سے ضیا پائی، سب چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی، سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیا پائی، سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، سب درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار، دعا کرو اللہ سونا ساڈی یہ فریاد قبول فرما چھوڑ۔ عزیزان گرامی، وسیلہ ولیاں نو بناونا، یا اللہ فلانے ولی دے وسیلے نال میرا کام کر دے، تمام صحابہ کرام، تابعین، فقہا، علماء ربانیین دا ہر دور وچ ادھے اتے اتفاق رہا ہے۔ سب تو پہلے جس بندے نے انکار کیتا نبیاں ولیاں نو وسیلہ بناون نو شرک قرار دیتا تے امت رسول دی تکفیر کیتی، او دا نام ہے محمد احمد تقی الدین ابن تیمیہ دے نام نال مشہور ہے۔ اے دا سن ولادت کیڑے سن چ جمع ہے؟ اے پیدا ہویا ہے سن 661 ہجری، کنی 661 ہجری، یعنی نبی پاک دی دنیا تو جاون تو بعد 621 سال بعد اے بندہ جمیا۔ پھر اے عالم بڑا بڑا سی، یہ علم میں شک نہیں، لیکن جدوں گمراہ ہوندا ہے نا بندہ زیادہ علم ہی کر چڑھتا ہے، بغیر کسی کامل دی نظر تو علم نہیں لے تردا، علم ڈو بھی دیندا ہے۔ علم ادو ہی کامیاب ہوندا جدوں مگر کسی فرید رنگے کامل دا ہاتھ ہوئے۔
اے دیا کتاب ہے میرے ہاتھ کتاب التوسل، عربی وچ اس نے لکھی سی، پاکستان والے جنہیں شرک دی فیکٹری لائی انہاں چھاپی، اردو وچ اے دا نام انہاں رکھیا ہے مسئلہ وسیلہ، صفحہ نمبر 56 تے اس بندے نے انبیاء اولیاء دی مدد دا انکار کردیاں لکھیا، لہذا ثابت ہوا ملائکہ و انبیاء سے ان کی موت کے بعد یا ان کی غیوبت میں، یعنی جو نظراں وچ نہ ہومن، غیب ہومن نظراں تو، دعا کرنا، التجا کرنا، استغفار یا شفاعت طلب کرنا دین کا وہ حصہ ہے جس کا حکم خدا نے نہیں دیا۔ چلاؤ جنریٹر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود شریف پڑھو سر۔ نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت و شان قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آدھا ہے ان سے شفاعت طلب کرنا دین کا وہ حصہ ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، یعنی نبیاں ولیاں تو شفاعت لینی، انہاں دا وسیلہ دینا، اے کہ وہ دین دا حصہ ہے جو اللہ حکم نہیں دیتا۔ میں اے دی اگے آ کے قرآن حدیث تے دلائل تے پیش کراں گا، فی الحال میں وہ دی عبارت پڑھ رہا جیڑا اس نے امت دے اندر فتنے دی ابتدا رکھی۔ نہ کوئی نبی اس کی تعلیم کے لیے مبعوث کیا، نہ کوئی کتاب اتاری، نہ وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی واجب ہے، نہ مستحب، نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا، نہ تابعی نے، نہ کسی امام نے اسے جائز بتایا۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو زہد و ریا کا لبادہ پہن کر اسے جائز کہتے ہیں، اس پر عمل کرتے، اس کی تائید میں قصے کہانیاں اور خواب سناتے ہیں، تو اس سے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ آدھا انہی مشرکین میں بعض ایسے بھی ہیں، یعنی انہیں امت مسلمانوں کافر کہہ رہے ہیں، جڑے ولیاں نبیاں تو مدد منگدے انہاں نوں شرک تے مشرک کہہ رہے ہیں۔ انہی مشرکین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو مردوں کی شان میں مدیحہ قصائد لکھ کر ان سے دعائیں کرتے، مرادیں مانگتے، منتیں اور استمداد کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب با اتفاق جملہ ائمہ اسلام نہ مشروع ہے، نہ واجب، نہ مستحب۔ اے وہ پہلا بندہ ہے جی جس نے 621 سال بعد اس بدعتی عقیدے دا ارتکاب کیتا، تمام امت تو ہٹ کے نواں رستہ اپنایا۔ جدوں اس دی یہ گلاں منظر عام تے آئیاں، اس نے صرف نبیاں ولیاں تو مدد منگن نو شرک نہیں آکھیا، 3 طلاقاں نو ایک قرار دیون والا بھی واحد پہلا بندہ ایو ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جہت دا متعین کرنا،
وہ بھی اس نے کیتا، رب دا جسم مندا ہے۔ پھر اکابر علماء محدثین نے اس دے بارے کی رائے دیتی؟ سب تو پہلے شفاء السقام امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اے دے ہم اثر ہیں، اکو زمانے دن جدوں اس نے ایک کتاب لکھی کہ نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے جانا، انہیں آکھیا حرام ہے۔ نبی پاک تو مدد منگنی یا شفاعت لینی، انہیں آکھیا حرام ہے اور منگن والا شرک ہے۔ اس وقت امام تقی الدین سبکی نے اے دے رد دے اندر اے دے باطل نظریات دا کلا کما کرن واسطے اے کتاب لکھی شفاء السقام، جس دے وچ دلائل و براہین نال ثابت کیتا نبیاں ولیاں تو مدد منگنی بھی جائز ہے تے محمد دے روزے دی نیت کر کے جانا جائز، کی فرمایا ثواب تے افضل ہے۔ میں ہن امام تقی الدین سبکی دی عبارت پڑھ دینا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کو وسیلہ بنانا اور نبی اکرم کی مدد اور شفاعت چاہنا جائز ہی نہیں بلکہ امر مستحسن ہے۔ سونا کام ہے کہ یہ سونا کام ہے۔ اس کا جائز اور مستحسن ہونا ہر دیندار کے لیے ایک بدیہی امر ہے، جو انبیاء کرام رسل عظام علیہ السلام اور سلف و صالحین و علماء کرام سے ثابت ہے، اور کسی مذہب والے نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ کسی زمانے میں ان امور کی برائی کی بات کہی گئی، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے ان امور کا انکار شروع کر دیا۔ امام تقی الدین سبکی فرما رہے ہیں میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، ابن تیمیہ نے جب اس بدعتی عقیدے کی بنیاد رکھی اسی وقت مصطفیٰ کے دین کے حق والے عالم میدان میں آ گئے، اس کا ہم اثر ہے۔ فوراً اس کے رد میں کتاب لکھی اور فرمایا ہم نے اس کتاب میں شفاعت کی بحث اس لیے کی ہے کہ ابن تیمیہ نے زیارت قبر نبی کے انکار کے ساتھ شفاعت اور استعانت کا بھی انکار کیا ہے۔ ابن تیمیہ کے اس موقف کے باطل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس طرح کی بات اس سے پہلے کسی بھی عالم نے نہیں کی۔ توجہ ہے؟ اے او کیپسول ہے جدے نال تہاڈا ایمان بچنا ہے۔ ہن تو سوچو صحیح، مولوی صاحب کتاباں نو شروع ہو گئے، یہ ہمارا ہتھیار ہے، کتاب میں عالم کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہن کئی بیچارے آدھے نے کولو لکھی پھردا ہے، میں کہ چلو میں انیاں کولو لکھ لیاں تسی ایک تا لکھو۔ توجہ ہے جی؟ ویکھو نا میں ہن اینا کمرہ بھری بیٹھا کولو لکھ کے تے تسا ایک تا کولو لکھو جا۔ آگے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، امام تقی الدین سبکی فرما رہے ہیں، فرمایا میں کہتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل ہر حال میں جائز ہے، حضور کی ولادت سے قبل بھی، بعد از ولادت بھی، حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور بعد از وصال میں بھی، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، جنت میں بھی۔ یہ امام تقی الدین سبکی ابن تیمیہ کے باطل موقف کا رد کر رہے ہیں۔ ان کے بعد میرے پاس کتاب ہے علامہ ابن حجر، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کی شواہد الحق۔ یہ ہندوستان کے عالم نہیں ہیں، عرب کے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟
عرب کے ہیں، آج سے تقریباً 100 سال پرانے ہیں، انہوں نے یہ مکمل کتاب شواہد الحق ابن تیمیہ کے رد میں لکھی۔ چلو بریلوی تو ہندوستان عرب والے کہ دی بولی پہ بول دیں، اب بولو بریلوی فرقہ ہندوستان میں بنا، میں کہا بریلوی تو ہندوستان میں بنا، یوسف بن اسماعیل نبھانی تو عرب کا ہے، یہ بولی بھی ساڑی بولے اور سمجھ نہیں آئی تو آپ کی فرمان دن اے ویکھون تو اے کی لکھیا ہے انہوں نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے شیخ الاسلام، لیکن علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 467 پہ، فرمایا ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے لقب کا قطعاً حقدار نہیں، اچھا بولو، اب فرمایا اس لقب دا حقدار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ وہ بھی فی ذات ہی اکابر شیوخ اسلام اور ائمہ اعلام سے ہے، بلکہ شیخ الاسلام ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا تو عقیدہ بھی محل نظر ہے۔ فرمایا تساں شیخ الاسلام آ دیو، ساڑی نظر چودہ عقیدہ ہی مشکوک ہے، تے مشکوک بندہ شیخ الاسلام نہیں بن سکتا۔ آگے صفحہ نمبر 479 پہ آپ فرماتے ہیں دونوں فریق کے متعلق، دونوں فریق کے امام تقی الدین سبکی ابن تیمیہ، کیونکہ دونوں دی آپس سے ہوئی سی چپکلش، انہوں نے او دے رد کتاباں لکھیاں، انہوں نے یہ دے آپ ان فیصلہ دے رہے ہیں۔ فرمایا دونوں فریق کے متعلق نیک نیتی کے حسن ظن کے باوجود، میں چلو آنا بھی ابن تیمیہ دی نیت بھی صحیح ہو سی، امام تقی الدین سبکی دی بھی صحیح ہو سی، لیکن فرمایا میرا فیصلہ کیے، آپ فرماتے ہیں باوجود اگر نظریات و اعتقادات میں محاکمہ کریں، دونوں دے دلائل دا توازن کریے، دونوں ویکھیے بھی سچا کیڑا ہے تو جھوٹا کیڑا ہے، آپ فرماتے ہیں تو ابن تیمیہ کا ان مسائل کے متعلق نظریہ دو طرح کی عظیم خرابیوں کا موجب ہے۔ کیڑا؟ فرمایا پہلا، جمہور امت علماء عوام اہل اسلام کے حق میں دلالت و گمراہی کا اعتقاد، کہ یعنی کہ ساری امت نو مشرک قرار دے دینا تے آکھنا سارے گمراہ تے میں کلا ہی حق تے ہاں، فرمایا سب تو وڈی دے نظریے دی خرابی اے۔ اس تو بعد آپ فرماندن ان کا سب کا ہر دور ہر علاقہ میں اس امر پر اتفاق رہا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقرب حاصل کرنے کے لیے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استغاثہ اور ان کی قبر انور کی زیارت کو وسیلہ بنانا نیز جملہ انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ استغاثہ جائز اور مشروع ہے، لیکن ابن تیمیہ دا نظریہ نہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع اور منصب جلیل میں کی اس میں توہین ہے۔ کیا دی؟ فرمایا ہن جدوں اساں اے آکھنا ہے کہ نبی دا وسیلہ بنانا جائز ہی نہیں تے کافر دے ذہن تے سوال جا سی بھی ناندا نبی اس قابل ہی نہیں بھی اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ بن سکے۔ فرمایا اس میں حضور کی تنقیص شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ یاذ باللہ اس قابل نہیں کہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے سفر کریں اور آپ کے ساتھ مولا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ توسل اختیار کریں۔ ان عظیم مفاسد کے پیش نظر ہم نے اس کے قول کو ٹھکرا دیا کہ دینو ابن تیمیہ دے قول نو، فرمایا اس کے پیدا کردہ ان اوہام کی طرف ذرہ بھر التفات بھی نہیں کیا جو اس نے اختراع کیے، جن پر قطعاً احکام اسلام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، علاوہ ازیں اس کے مذمومہ مخدرات
اور خرابیوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں، لیکن اس کے اقوال کی اتباع سے یقیناً بہت بڑی خرابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لہذا ہم نے اس پر رد و انکار اور اس کے اقوال پر جرح و قدح کرنے والے اکابر علماء ملت مثلا علامہ ابن حجر، امام سبکی وغیرہ کی موافقت اختیار کی، بلکہ جمہور امت علماء سلف محققین اخلاق اور تمام اہل اسلام کی موافقت کو ترجیح دی۔ ہم نے اس کے اقوال شاذہ مخالفہ للجمہور کو پسے پشت پھینکنا مذہبی اور منصبی فریضہ سمجھا۔ فرمایا اساں او دے قول نو چوک کے سٹنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ ایک کنے عالم، ایک امام تقی الدین سبکی ہو گئے، دوسرے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی، ہن تیسرے امام دا حوالہ دیون لگا۔ اے امام کوئی ماڑا موٹا نہیں، اے مسجد حرم دا خطیب رہا ہے، مکے دی مسجد حرم دا خطیب رہا ہے تقریباً اج تو 600 سال پرانے۔ انہاں دا میرے ہاتھ وچ میرے فتاوی حدیثیہ نا ہے، انہاں دا شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر حیتمی شافعی رحمت اللہ، یعنی فقہ میں یہ شافعی ہیں، امام شافعی کی فقہ کے مقلد ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، ابن تیمیہ نے صوفیہ متاخرین پر اعتراضات کیے ہیں اور فقہ و اصول میں بہت سارے مقامات پہ اجماع کی مخالفت کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، فرمایا ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسوا، گمراہ، اندھا، بہرا اور ذلیل کیا تھا۔ اے ابن حجر دے لفظ ہیں۔ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا انہوں نے اس کے متعلق یہی تصریح فرمائی جو اس کی تصریح چاہتا ہے۔ وہ امام مجتہد ابو الحسن سنبلی رحمت اللہ علیہ کے جن کی امامت و جلالت اور درجہ اجتہاد تک بلوغ پر امت کا اتفاق ہے، اور ان کے بیٹے تاج الدین سبکی اور شیخ امام عزو بن جماعہ اور ان کے معاصرین شافعی، مالکی اور حنفی علماء رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کرے۔ ابن تیمیہ نے متاخرین صوفیہ پر اعتراض کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر اور مولا علی جیسی بزرگ ہستیوں پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اگے آپ فرماندن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے کلام کی کوئی اہمیت و وزن نہیں، بلکہ وہ اٹھا کر پھینکنے کے قابل ہے، اور اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دال مدل اور غالی ہے، گمراہ ہے تے گمراہ کرن والا ہے۔ اے علامہ ابن حجر دا فیصلہ، اور اس تو بعد علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شرح شفا کتاب لکھی ہے، نسیم الریاض شفا شریف دی شرح، او دے وچ آپ نے ابن تیمیہ دے انہاں عقیدیاں دا رد کردیاں فرمایا اے واحد بندہ ہے جنہیں نبی دی قبر دی زیارت نو نجائز آکھیا تے استغاثہ کرن نو، اے دے قول دی کوئی اہمیت نہیں، مصطفیٰ دی قبر دی زیارت کرنی مستحب بلکہ افضل ہے۔ عزیز آنے گرامی، پہلا اے بندہ، اس تو بعد اے دے نظریات اتنے چل نہ سکے، اور میں اتھے ایک بڑی عجیب گل پڑھی ہے، وہ لطیفے دے طور تے تانوں سنا دینا۔ ایک سیاح گزرے نے، ابن بطوطہ رحمت اللہ علیہ، اے سیر کردے سن، سارے جا پھردے سن، جو سیر کر کے ویدے سن انہاں پھر ایک کتاب لکھی کہ میں فلاں علاقے چ فلاں چیز ویکھی، فلاں فلاں۔ ابن تیمیہ دے دور دن اے فرماندن میں دمشق جدو گیا نا، فقہ حنابلہ میں امام تقی الدین ابن تیمیہ کا شمار ہوتا ہے۔ عظیم المرتبت شخصیت کے مالک تھے، گو بہت سے فنون میں انہیں قدرت و تکلم تھی، لیکن دماغ میں کسی قدر فطور آ گیا تھا۔ ابن بطوطہ ذہنی پاگل قرار دیتا ہے، فرمایا ہے بندہ بڑا پڑھیا لکھیا سی لیکن دماغ وچ فطور آ گیا، ذہنی خرابی آ گئی ہے۔ اور اگے بیان کردے آدن کہ ایک مرتبہ میں ابن تیمیہ کے پاس جمعہ کے دن گیا، میں وہ دی مسجد جمعہ پڑھیا تقریر کر رہا سی،
تو انہیں کہ آخیا کہ یہ جامعہ مسجد میں بیٹھے واز فرما رہے تھے، آپ نے کہا خدائے برتر آسمان سے دنیا پر اس طرح اترتا ہے جس طرح دیکھو میں ممبر سے اترتا ہوں۔ ایک زینہ اتر کر بتایا، اس پر مالکی فقیہ جس کا نام ابن الزہر تھا مخالفت میں اسی وقت کھڑا ہو گیا کہ تم نے کفر کیا ہے۔ جمعہ پڑھاؤنے آگے ایڈا پاگل، ممبر تو تھلے اتر کے نا ایک سیڑھی کہ رب اے میں اتردا ہے۔ یہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح اگر میں حوالے دوں، امام زاہبی اس کا شاگرد ہے، ابن تیمیہ کا امام زاہبی شاگرد ہے، جنہوں نے راویوں کے اسماء الرجال پہ پوری کتاب لکھی ہے، میزان الاعتدال میرے پاس پڑھی ہے۔ انہاں دی یہ کتاب زاغال العلم، او دے وچ ابن تیمیہ دا نام لین تو بغیر گل کر دین، شاگرد ہو کے استاد نو پیا دینا کہ ایک بندہ سی اونوں 4 شوق شیطان والے سن۔ کیڑے؟ ایک تک انہوں یہ شوق سی شوق ریاست، بے سارے تو وڈا میں ہوا بھاویں جو مرضی ہو جائے، اس تکبر نے انہوں برباد کیتا۔ دعا کہ انہوں شوق شیطان والا سی، اللہ دے ولیاں دا دشمن سی۔ اے شاگرد لکھیا استاد دے بارے امام زاہبی نے زاغل العلم میں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی دشمنی اسے لے ڈوبی۔ ابن کثیر بھی اسی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، لیکن امام زاہبی نے اس کے اثرات نہیں لیے، تھوڑے تھوڑے ابن کثیر نے لے لیے، تھوڑے تھوڑے لے، زیادہ نہیں لے، تھوڑے تھوڑے لے ہیں۔ تو بہرحال اس بندے نے اس گمراہی دی بنیاد رکھی، اے دے نظریہ اینو پھر جیل چھٹیا گیا، قید کیتا گیا، وقت دے امامت علماء دے خلاف فتوی دیتے، جیل چ مریا۔ بعد اے دے نظریے نو 12ویں صدی چ آ کے اٹھایا عرب دی سرزمین تے محمد بن عبد الوہاب نے، انہیں کتاب التوحید لکھی، نعوذ باللہ انہیں شرک دا ایسی مشین کھولی کہ نقل کفر نہ باشد، انہیں حضرت آدم علیہ السلام نو بھی مشرک کہہ چھڑیا۔ وہ میں حوالہ دے چکی ہیں اتنے درس، مزید وہ دی وضاحت دی ضرورت نہیں۔ ایسے دے پھر تحریک اگے چلی تو ہندوستان چاہیے، ایتھے ایک بندہ جمعہ شاہ اسماعیل دہلوی، انہیں کتاب تقویت الایمان لکھی، میں او دا نام رکھے ہویا ہے دھکت الایمان، کیونکہ تقویت دا مطلب ہے ایمان نو مضبوط کرے، تے او دے وچ او کفر لکھے پین جڑی ایمان تو دھکا دے کے بندے نو فارغ کر دین دن۔ او دے وچ انہیں اس حد تک لکھیا چاہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، حتیٰ کہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ اس حد تک میں ہوں دے اتے آ کے اگے تبصرہ کرنا، میں ہوں جڑی وضاحت تقریر اپنے دلائل دی طرف آمن لگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عطا دے نال نبیاں نو تے ولیاں نو اے طاقت، شان اور اختیار دیتا ہے کہ اللہ دی دتی طاقت نال نبی ولی ہر او کم کر لیندے جڑا انساناں دی عقل وچ نہیں آ سکتا۔ یہ تے فرق ذہن وچ رکھنا ہے، عطائی اور ذاتی دا۔ رب کسے کولو لیندا نہیں، او ذات اپنی مالک آپ ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ نبی ولی ہر کام وچ اللہ دے محتاج ہیں، جنیاں شانہ طاقتاں نبیاں ولیاں کولو ہیں اللہ نے عطا کیتی ہیں۔ جدوں اے فرق سامنے آ گیا پھر شرک دا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہن جیڑی آیت نو زیادہ دلیل بناؤندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے آیت پڑھ کے مڑ بندیاں دے تے کر دین حملہ، قرآن دے وچ تے واضح بھی اللہ تو مدد منگنی چاہیے، مڑ تساں نماز دے وچ تے پڑھ دیو تے بعد وچ مڑ کدی بابا فرید تے کدی مولا علی تے کدی غوث پاک تے کدی نبی پاک، تساں تے قرآن دے مخالف پہ جاندے ہو۔ اگو ساڈی قوم بیچاری مڑو جیں لائی گلی او دے نال
یہ وہ نال یہ تک تیار بیٹھے ہوندے نے. ہن میں ایک دلیل دیون لگا, پڑھے لکھے بندے توجہ کرے جی. نسائی شریف لے آؤ. اے جی عربی دے اندر نسائی سیاہ ستہ دی کتاب ہے حدیث دی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ایو نستعین اللہ واسطے. اے نسائی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 136 کتاب الہبہ. میں سارے نشان دس چھڈن تاکہ مولوی نو لبدیاں اوکھ نہ ہوئے. انج دا آسانی کرن والا کوئی مولوی لبنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وفد آیا. حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا اذا صلیت الظہر, میں زور دی نماز پڑھ لواں, جدوں میں نماز پڑھ لواں تساں کیا آکھنا ہے؟ فقوموا قولوا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قرآن دے وچ ایتھے بھی فرمایا جدوں میں ظہر دی نماز ادا کر لواں تساں کھلو کے آکھنا ہے اساں اللہ دے رسول تے مومناں تو مدد منگنا چاہنے ہاں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں, شرک ہے مطلق. اگر اس میں آپ کہیں کہ حصر مطلق ہے تو پھر تو ہر طرح کی مدد حرام ہو گئی, چاہے زندہ سے مانگو چاہے مرنے والے سے مانگو, پھر تو مطلق مدد حرام ہے. ہن اے قید کتھوں لائی ہے بھی جیندے کولو جائز ہے تے دنیا تو گئے ہو تو جائز نہیں؟ اے اپنے ذہن شریف نہ لائی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف اگر ہوتا کسی نبی ولی سے مدد مانگنا تو جو مصطفیٰ کائنات میں شرک کی بیخکنی کرنے آیا ہے وہ حبیب خدا خود تعلیم دے رہا ہے. جب میں نماز پڑھ لوں تو کھڑے ہو کر کہنا ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگنا چاہتے ہیں. اے نسائی شریف ہن جڑا پڑھے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, انہوں آکھ مڑ نسائی وچ اِنَّا نَسْتَعِينُ ہے. ہن ایتھے مڑ کیویں تطبیق کران گے؟ توجہ ہے جی؟ تساں ہنے تھکے پئے ہو ہجے تے میں پتہ نہیں کنے حوالے دینے عزیز آنے گرامی. اے ہن میں حوالہ دے دیتا, پتہ چلیا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدد کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. توجہ ہے جی؟ اگے چلو. دھیاں پتر کون دیندا ہے؟ اونچا بولو. یہ قرآن بھی آج میں نے انہی کا ہی اٹھایا ہے, عرب کا ہے. ویسے قرآن تو ایک ہی ہے لیکن چھپا ان کا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب اے فعل مضارع, فعل مضارع میں جنوں دسیا انہوں سمجھ آ جاسی جے پڑھے ہویا تھا. اے فعل مضارع فرمایا لمن یشاء عطا کرتا ہے اللہ اپنی چاہت سے, اناسا چاہے بیٹیاں دے, لمن یشاء الذکور چاہے بیٹے دے. ہن ایتھے رب کیا کیا دھیاں پتر کون دیندا ہے؟ اونچا بولو اللہ. ہن قرآن دی دوسری آیت ایسی سورت شورا دی, اگلی آیت سورت مریم دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. یہب لاہب لک, اوتھے فعل مضارع سی, ایتھے واحد متکلم دا صیغہ ہے.
اوتھے نسبت رب وال سی، ایتھے جبرائیل والے. توجہ ہے. حضرت جبرائیل نے مریم کو آ کے کہا، کیا کہا؟ قال انما انا رسول، میں آیا ہوں کیا کرنے؟ ربی کی، رب کی طرف سے. لی اہب لکی غلامن زکیہ، لی اہب لک، میں تمہیں پاک بیٹا دوں. اور نہیں سمجھ آئی؟ دھیاں پتر کون دینا ہے؟ ایتھے جبرائیل کی بیادہ. اور بولو جبرائیل نے کیا کیا؟ میں. اوتھے رب کیا کیا سی؟ کون دینا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے. ہوں تے فرق کی میں کر سے موڑے تے جے سنی عقیدہ نہ رکھے تے فرق نہیں ہو سکتا. مڑ نعوذ باللہ قرآن دی تضاد بیان نہیں آئے گی کہ قرآن ایک جگہ تے گل ہور کردا ہے، دوئی تے ہور کردا ہے. میں کیا مولوی جی ایتھے مڑ کیویں فرق ہو سی؟ کہ جی اوتھے رب اپنی ذاتی طاقت دی گل کیتی، ایتھے جبرائیل نو رب شان دتی سی. میں کہ ایو تے آسان ہے، دیندا سارا کچھ رب ہی ہے. جے نبیاں ولیاں دے در تو لبے تے رب انہاں نو شاناں دتیاں ہوئیاں. آگئی سمجھ کے کوئی نہیں؟ پھر ہور میں آسان کر دیواں. سورۃ السجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. فرمایا محبوب فرما دے موت دیندا ہے ملک بولو ملک فرشتہ ہے. سورۃ زمر، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. فرمایا میں دینا موت. میں ایتھے رب کیا کیا ہے؟ میں دینا. تے اوتھے کیا کیا سی؟ بولو ہن او ملک الموت جیڑا ہے او ذاتی طاقت نال دے سکدا ہے موت کسے نے؟ او جیڑی دیندا ہے اونوں طاقت کہیں دتی؟ اچھا بولو. ہن موت دا وقت مقرر تے رب بھی کردا ہے، دیندا ہوے لیکن ڈیوٹی او دی لائی سو، ڈیوٹی او دی لائی سو، کردا رب ہے، شان اونوں دتی سو. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرن والا ہے، میں محمد ونڈن والا. اے بخاری دی حدیث ہے، اے بخاری دی حدیث ہے. جویں ملک الموت نو جان قبض کرن دی طاقت رب دتی، ساڈے رنگے غریباں دی مشکل حل کرن دی طاقت بھی نبیاں ولیاں نو رب دتی. عزیزان گرامی ایک اور آیت پڑھ دیواں. اللہ خالق کل شیء، رب فرماندا ہر شے دا خالق بولو میں ہاں. سورت آل عمران. اجے میں قرآن تو باہر نہیں جا رہا، اج تے میں حدیثاں ول آਉਣਾ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم، انی اخلق لکم، اللہ خالق کل شیء، ہر شے دا خالق کون ہے؟ ایتھے عیسیٰ نبی کی فرما رہے ہیں انی اخلق لکم، میں تخلیق کرنا. اچھا بولو میں تخلیق کرنا کی منت تینی کہیئت الطیر، مٹی وچوں پرندے، مٹی وچوں پرندے. فانفخ فیہ، پھوک مارنا، پھوک مارنا، مٹی وچوں پرندہ بنا کے پھر پھوک مارنا. فیکون طیرا باذن اللہ. آؤ ذاتی تے عطائی دی فرق ظاہر ہو گئے. فرمایا میں پرندہ بنا کے مٹی وچوں پھوک مارنا، پھوک مار کے اللہ دے حکم نال اڑا دینا. ہن مینوں ایمان نال دس مسلمانا،
عیسائی قرآن چوک کے تیرے اگے آ جاوے تے نال مولوی دی کتاب لے آوے کہ تسا دے محمد مکھی دا پر نہیں بنا سکدا، تہاڈا قرآن آدا ساڈا نبی عیسیٰ مٹی دے پرندے بنا کے ہوا چڑا دیندا سی، مڑ ساڈے نبی دی شان زیادہ ہے، کلمہ مڑ ساڈے نبی دا پڑھو، اودو کے جواب دے سے، اودو جواب نجدیت نہیں دے سکتی، عیسائی دے مقابلے میں آئے گا تو کوئی احمد رضا دا غلام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی انال نبی پاک دے فرامین تو گل شروع کرو، پہلے قرآن پڑھ لما، رب کائنات فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، ڈرو بھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ تلاش کرو۔ میں ایک نو پوچھا، میں کہ مولا جی ایتھے رب کیڑے وسیلے دی گل کیتی ہے؟ آکھے جی اللہ تو وسیلہ اپنے عمل دا منگنا چاہیدا ہے، نماز دا وسیلہ دیو، فلانے دا وسیلہ دیو، نیک عمل دا وسیلہ دیو۔ او میں کیا جھلیا، نماز ایک عمل ہے، اگر ایدہ وسیلہ مالک قبول کردہ ہے تے جس رسول نماز دیتی ہے، جن رسول نے نماز دیتی، جے دے بارے حکم ہے بھی نماز پڑھ دیو، وہ نبی صدے چھڑ دیو، سمجھ آئی؟ اے دے ویچ نا ایسے کتاب توسل ایسے ابن تیمیہ نے لکھیا ہے، او غار علی حدیث لکھ کے کہ جڑے 3 بندے غار پھسے سن تے انہاں اپنے اپنے عمل دا وسیلہ دے کے اللہ تو مدد منگی تے رب نے پتھر بوئے تو ہٹا دیتا تو انہوں نے نجات بخشی۔ آدھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس سے ثابت ہوا عمل کا وسیلہ جائز ہے، نبی کا ناجائز ہے۔ میں کیا بلے ہو تیرے، عمل پتہ نہیں ساڈا قبول بھی ہے یا نہیں، تے محمد عزت تے شک ہی کوئی نہیں، لیکن صرف یہ بغض رسالت ہے جو اندھا کر دیتا ہے بندے کو۔ اسی لیے امام ابن حجر نے کہا ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے ذلیل، رسوا، اندھا اور بہرا کر دیا، جو حق سامنے ہونے کے باوجود بھی حق پہچان نہ سکا، وہ اندھا ہی ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے، اور نماز پتہ نہیں میری قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، محمد کی قبولیت اس شک کی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وسیلہ قرآن دے اندر رب فرماندا ہے جدو میرا نبی اجے آیا نہیں سی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا یہودی میرے نبی دے وسیلے نال دعا منگ دے ہوندے سن، میں انہوں نے نبی دے وسیلے نال فتح عطا کر دیندا سا۔ او یہودیو تانوں کی ہویا جدے وسیلے نال فتح منگ دے زو، اج جدو او ہستی آئی ہے تے انکاری کیوں ہو گئے ہو؟ اوے سجنا ہونے تھے میں اپنی گل نہیں تفسیر سنائیا، جڑے وسیلے رسول دے منکرن انہاں دے مولوی دیے، مولوی ثناء اللہ امبر شری ایسے آیت دے تحت لکھ دے جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب بدریہ محمد الرسول اللہ پہنچی، جس کی سچائی کو خوبی پہچان چکے تھے، جو ذاتی سچائی کے علاوہ ان کے ساتھ والی کتاب کی اصلیت کو بھی مانتی ہے، تو باوجہ محض دنیاوی اغراض کے اس سے انکاری ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے انہی کے وسیلے سے اپنے مخالف کفار پر فتح یابی پایا کرتے تھے۔ اے تفسیر وہ کر رہے ہیں جڑے آدھے نبی دا وسیلہ جائز، آدھا یہودی نبی دے وسیلے نال دشمنہ اتے فتح، ان سیانے بندے ہو جے رب نبی دے نا دے وسیلے نال یہودیاں دی پوری کر دیندا ہے تے جڑا او دا کلمہ پڑھدا ہوئے او
وہ اپنے نبی دا نام لے کے رب تو منگے نہ دے سی عزیزان گرامی ایسے آیت دی تفسیر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی کی تھی صفحہ نمبر 61 تفسیر عزیزی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ابو نعیم بہقی اور حاکم نے صحیح سندوں سے متعدد طریقوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ مدینے دے یہودی تے خیبر دے یہودی جدو عرب دے بت پرستاں بنی اسد بنی غطفام جہنا اور عذرا دے نال جنگ کردے سن تے مغلوب ہو جاندے سن شکست کھا جاندے سن مجبور ہو کے انہاں دے عقل منداں نے اپنی کتاب نو جانن والیاں ول رجوع کیتا کافی جستجو تو بعد انہاں اپنے سپاہیاں نو اے دعا سکھائی دعا کیڑی سکھائی اے اللہ سا تیرے نال سوال کرنے حضرت احمد نبی امی دے وسیلے نال نبی پاک دے وسیلے نال سونیا تیری بارگاہ دعا کرنے ساڈی مدد کر تے فرمایا رب انہاں دی مدد فرماندا سی تے ہن رب آدا جے دے ناں تے مدد منگدے سو جدوں او آ گیا ہے ہن کیوں نسدے ہو میرے نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے مسلم شریف صحابی دا نام حضرت ربیعہ وضو پہ کرواندے سن امام الانبیاء نو جدوں وضو پہ کرواندے حضور نے چہرے وال ویکھیا دریائے رحمت جوش وچ آیا فرمایا سلنی اوتکا منگ ربیعہ کی منگنا ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیات اللمعات شرح مشکات دے اندر اس حدیث دی شرح کر دیا فرمایا نبی تخصیص نہیں کی مطلب اے منگے گا تو دیواں گا اے منگے گا تو نہیں دیواں گا نہ فرمایا مطلق فرمایا جو دل کر دئی منگنا تیرا کم ہے عطا کرنا محبوب رب دو جہاں دا کم ہے فرمایا منگ ربیعہ اے روایت مسند احمد بن حنبل دے اندر بھی موجود فرمایا منگ جو منگنا چاہنا ہے تینوں وہ مل سی حضرت ربیعہ کہنے لگے سونیا اگر دینا ہی چاہنا ہے میں اور کچھ نہیں منگدا مینوں جنت دے تے جنت وچ اپنا پڑوس دے جنت دے تے جنت وچ اپنا پڑوس دے حضور نے فرمایا او تے ہو گیا لیکن کثرت سجود دے نال میری مدد کری کی مطلب ہن تینوں بشارت تے مل گئی ہے کہ نہیں اسے گل تے اوتے عمل نہ چھڑ دیں عمل کردا رمی تے مل تینوں گئی ہن ویکھ یار منگن والے نوں ویکھ کڈا طریقہ سی اونے منگیا بھی کی اچھا بولو دنیا نہیں منگی دنیا دے دے فلانا کوئی دے دے نا فرمایا سونیا جے دینا ہی دریا رحمت جوش ہے مڑ جنت دے تے جنت بھی دے تے جنت وچ مڑ اپنا ساتھ بھی دے عزیزان گرامی ہن ایک حدیث نبی پاک دی سنائی اگر امام الانبیاء کل اختیار نہ ہوندا تے کیوں حضور فرماندے منگ کی منگنا ہے جو منگے گا ملے گا حدیث نمبر 2 یہ روایت حوالے سن لا المستدرک للحاکم سنن کبری للبہقی جامع الترمذی المعجم الکبیر المعجم الصغیر امام طبرانی دی ہن میں امام طبرانی تو اور روایت پڑھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سی
ایک بندے نو حضرت عثمان نل کم پیا او جاوے لیکن حضرت عثمان غنی او دے ول توجہ نہ کرن او بیچارہ جاوے بہ کے واپس آ جاوے ایک دن او بندہ حضرت عثمان بن حنیف نبی دا صحابی انہاں کول چلا گیا کہن لگا حضرت عثمان نو مینوں کم ہے لیکن میرے ول توجہ نہیں پہ کر دے میرے نال چلو انہاں نو سفارش کرو حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا نال جاون دی لوڑ کوئی نہیں لوٹا پھڑ وضو کر مسجد ٹر جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ نفل پڑھن تو بعد دعا منگ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا محمد یا اچھا بولو اور اچھا بولو حضرت عثمان دا دور نبی دے وصال تو بعد یا محمد تے کون پیا دسدا ہے نبی دا صحابی پیا دسدا ہے فرمایا اے دعا کر اتوجہ بک الی ربک عز وجل فیقضی لی حاجتی عرض کر یا اللہ میں تیرے نبی رحمت دے وسیلے نال تیری بارگاہ وچ التجا کرنا میری حاجت پوری کر دے جدوں نے دعا منگی دعا منگ کے سدھا حضرت عثمان غنی وال ٹر پیا یا دروازے تے پہنچیا دربان نے سدیا انہیں کہا تینوں حضرت عثمان پہ یاد کر دے اندر گیا کم ہو گیا حضرت عثمان نے فرمایا یار تیرا کم میرے ذہن چ نہیں سی رہا ہن میں ایتھے گل کرن لگا ذہن وچوں نکلیا نہیں سی چھائیاں کڈایا سی تاکہ اے نکلے اے وسیلے نال دعا منگے سنی عقیدے تے مہر لگے سنی عقیدے تے مہر لگے صحابی دا عمل ثابت ہوئے صحابہ دا عمل ثابت ہوئے عزیزہ نے گرامی حضرت عثمان نے فرمایا ہن بھی تینوں بعد کوئی کم ہوئے سدھا میرے والا جاویں او بندہ واپس گیا حضرت عثمان بن حنیف نو ملیا کہن لگا یار تیری مہربانی لگدا ہے تو حضرت عثمان نو سفارش کر دیتی ہے فرمایا میں سفارش نہیں کیتی او جڑی دعا تینوں سکھائی سی نبی دے وسیلے والی اے او دا کمال ہی اے میں تینوں کیوں سکھائی ہے اور حضرت عثمان بن حنیف اپنا واقعہ بیان پہ کر دینا آپ فرماندے نے میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا تھا ایک نبینا بندہ آیا آ کے کہن لگا سونیا میریاں اکھاں کوئی نہیں دعا کر اللہ اکھاں دی بینائی صحیح کر دے وے حضور نے فرمایا اگر صبر کریں اللہ اجر دے سی جے آنکھیں تے دعا کر دینا انہیں آکیا سونے میرا آسرا کوئی نہیں دعا کر دے رب اکھی دے وے نبی پاک نے فیو دعا دیتی فرمایا لوٹا پھڑ وضو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ اے دعا حضور نے انہوں نبی نے سکھائی جدوں ساڈے کو لوٹ کے گیا ہے نبی نہ سی دعا مانگ کے ساڈے کول جدوں واپس آیا ہے انج لگا جی میں کدی نہ ہویا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ حاجی قاری او بھائی اٹھے نعرے نہ مار عزیزان گرامی اے ہن ایدے تو 2 گلاں ثابت ہوئی ایک تاں حضور دی او روایت خود جڑی آپ نے اپنے وسیلے دی تعلیم دیتی اس نبینے نو تے حضور دے وسیلے نال دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں پھر نبی دے وصال تو بعد وہ تعلیم مصطفیٰ دے صحابی نے دیتی جے دے وچ یا بھی
بولو یا بھی اصا جدو نعرہ لاؤنے یا رسول اچا بولو ساڈا کوئی عقیدہ نبی دی حدیث دے خلاف ہے ہی نہیں عزیزان گرامی روایت نمبر 3 سنن دارمی حدیث دی کتاب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد لوگ قحط سالی دا شکار ہوئے بارش نہ پئی لوگ کٹھے ہو کے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ عرض کردیاں اماں جی بارش نہیں ہو رہی فصلاں سکدیاں نے پیاں ام المومنین نے فرمایا انظروا قبر النبی فاجعلوا منه قبيا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف فرمایا نبی دے روزے دی چھت کمرے دی او چیر دیو آسمان تے قبر دا پردہ ہٹا دیو جدو پردہ ہٹیا اللہ قبر محمد دی برکت نال بارش عطا کر دے سی جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف دی چھت مبارک یعنی کمرے دی چھت مبارک نو چیریا گیا پردہ ہٹایا گیا پھر ہویا کی ففالو فمطرنا مطرن حتی نبت الخشب وسمعت وسمینت الابل حتی تفتقت من الشحم فسم آمل فتق فرمایا لوکانو گھرے جامن مشکل ہو گیا انی بارش ہوئی ہر پاسے ہریالی آ گئی اس سال نو عامل فتق آکھیا گیا نبی دے وصال تو بعد قبر رسول دا وسیلہ توجہ ہے کنیاں روایت ہو گئی اگر کوئی انہاں دی سنت تے بحث کرنا چاہے تے میرے لو کھلی دعوت توجہ ہے جی ڈانگ نہ بنو بولو کئی بندے نو میرا ڈانگ بننے کا بڑا شوق ڈانگ نہ بنو پتر لنگوٹا کسو تے پا سامنے آؤ اے دی سنت تے بحث کر جتھے آکھیں گا حاضراں تو سند دے نال بحث کر کے اینو ضعیف ثابت کر میں اعلانیہ توبہ کرساں تے جے حدیث صحیح ہوئے تے انہاں آکھاں گا انگریز دے پیسے کتھوں تک کام آنے مصطفیٰ دا غلام بن وجہ ہے اجے بھی کوئی نہ مننے تے جاوے خسماں دے سر کھاوے ڈٹھے کھوہ وچ مرے جا کے میرا کی لینا 4 دن ہو گئے نا اس موضوع دا مطالعہ کر دیں 4 دن تو محنت کی تھی اے آپ دے کولو لکھ کے لے آیا توجہ ہے ہاتھ نہ پہنچے تے تھو کوڑی عزیزان گرامی روایت نمبر 3 لکھن والا ہے امام بخاری دا استاد المصنف ابن شیبہ اس میں بھی موجود دیوبندیوں کا مولوی یوسف کاندھلوی نیچے پڑھی ہے کتاب کا نام ہے حیات الصحابہ اس میں بھی موجود اوے اللہ دے بندیو میرا شکریہ ادا کیتا کرو کتاباں تواڈیاں پیسے کولو لا کے مغز ماری کر کے تواڈے مولوی مشہور کردا پھرنا اچھا بولو او قسم خدا دی اپنی پڑھنی انہاں کول اپنی پڑھنی اوکھی ہے میں تواڈیاں پڑھدا پھرنا
اگر یہ وچ نہ ہوئے 5 لاکھ انعام 10 لاکھ کر لو کیڑا دینا پینا اچھا بولو سبحان اللہ لے اے ایک واری انج کرن لاکھ دا انعام میرا پیو کو نہیں شم گیا نا او کرو تو صحیح میں تے اگے لوڑ ہے اچھا بولو سبحان اس نے بھی اے ہائی لائٹ ہوئی ہوئی یہ اس کو کرو کیمرے میں کیونکہ یہ جڑے نا یہ بل جنہاں دا حوالہ دے رہے ہیں یہ بھی تقریباً انہاں دے نال رلدے ملدے یوسف کاندھلوی نے حیات الصحابہ میں اس روایت کو لکھا المصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد نے لکھا جلد نمبر 8 اے حدیث دی 11 جلداں دی کتاب ہے جدی جلد 8 ہاتھ چ لئی بیٹھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی کہت سالی پئی ایک اعرابی نبی دی قبر تے آ گیا حضور دی قبر انور دے آ کے عرض کر رہا یا رسول اللہ امت ہلاک ہو گئی فصلاں سوک گئیاں سونے رب تو بارش لے دے ہن ایتھے روک کے گل کرن لگا جدوں نبی دا غلام فریاد پیا کردا سی قبر ول منہ کر کے پیا کردا سی یا کنڈ کر کے پیا کردا سی بولو اے دیا دن روزے وال کنڈ کر کے دعا منگو کعبے وال منہ کرو کعبے وال منہ کرو کعبے وال منہ کرو میں کیا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں اے کڑے کعبے دی گل کرنا ہے او کعبہ ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے جس رات میرا پتر پیدا ہویا ہے میں کعبے دا طواف پیا کردا ساں اچانک کعبہ میرے گھر وال جھک گیا ہاتھ پھیگے بھی وچوں ندا آئی عبد المطلب گھبرانا اج کعبے دا بھی کعبہ آ گیا وے اوے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہووے او در کنڈ کرنا ہے تے کعبے وال منہ کرنا ہے تیری بدبختی دی علامت ہور کیڑی ہوڑی ہے میرے امام بولے اعلیٰ حضرت بولے کشتہ عشق رسالت بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو عزیزہ نے گرامی او نبی دا غلام حضور دی قبر انور دے آگے فریاد پیا فریاد کردہ چلا گیا نبی پاک کو دے خواب چا گئے زندہ سن سن دے سن تائیں تے آئے نے نبی پاک کو دے خواب چائے فرمایا جا کے عمر نو میرا سلام دے نالے پیغام دے دانش مندی اختیار کرے اللہ بارش دے دے سی فریاد نبی دی قبر تے کیتی بارش رب دے چھڈیے جے نبی دے وصال تو بعد نبیاں تو منگنا شرک ہوندا محمد دے غلام کیوں منگ دے روایت المصنف میں ہے فریق مخالف کا حوالہ بھی دے دیا اور صرف نال اس امام تو بعد کسی اور حوالے دی لوڑ لیکن وہ تاں دیتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آکھے وہ ضعیف سی یہ ادھر ضعیف ہے تے ادھر بولو پتہ چلیا نبی دی شان آون والی روایت ضعیف نہیں انہوں ضعیف آکھن والیا تیرا ایمان ضعیف ہے عزیزان گرامی شواہد الحق روایت دا راوی مولا علی
آپ فرماندے نے جدو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا ہے 3 دن گزرے سن کہ رابی آیا حضور دی قبر تے ڈگ پیا قبر رسول دی مٹی چوک کے اپنے اتے ملن لگ گیا رو کے آدھا سونیا ولو انہم الظلموا انفسہم جاؤک رب فرماندا جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو تے میرے نبی دے در تے آؤ میں قرآن پڑھ کے تیرے کول آیا مینوں بخشش لے دے بخشش لے دے مولا علی فرماندے نے قبر وچوں آواز آئی جا رب تینوں بخش چھڈیا وے جو ہے قبر وچوں آواز آئی رب تینوں بخش چھڈیا ہے ہو سکدا ہے کسے نوں تکلیف ہوے کلونج دی او آکھے جی لو جی اے کیڑی گل ہوئی میں حوالہ دینا مولوی بڑا وڈا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کتاب دا نام ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288 جیڑی گل اشرف علی تھانوی پہ لکھدا ہے یہ تو کئی 100 سال پہلے الفتاوی للہاوی دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے اشرف علی تھانوی آدھا ہے احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ حضور دی قبر تے حاضر ہوئے تے شیر پڑھے جنہ دا ترجمہ ہے سونیا جدو میں آپ نہیں سی آ سکدا اپنی روح نو بھیجدا سا میری نائب ہو کے او تیری زمین دی قد زمین بوسی کر دی سی اج میں آپ آیا وہاں سونیا درد لے کے آیا محبت لے کے آیا اپنا ہاتھ بار کڈ میں سلام لینا چاہنا اشرف علی تھانوی آدھے جدوں نے دعا منگی ہاتھ نبی دا قبر وچوں باہر آ گیا ہاتھ نبی دا قبر وچوں باہر آ گیا اس وقت حضور کے دستے مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا اچھا بول عقیدہ تیرا قلم غیراں دا عقیدہ تیرا قلم غیراں دا دعا ٹولا بھی پریشان نہ ہوئے تواڈے مولوی وال بھی آون والا تساں کو شاید بھی تواڈے نال دے نفی نو مندے ہی نہیں جے ساڈیاں نو نہیں منو گے جاؤ گے اپنیاں تو بھی اچھا بولو سبحان اللہ جاؤ گے اپنیاں تو بھی آدھا حضور کے اس ہاتھ کو اس وقت 90,000 کے مجمع نے دیکھا اشرف علی اچھا بولو تھانوی جادو جڑا سر چڑھ بولے عزیزان گرامی یہ پکڑاؤ کتاب کا نام ہدیۃ المہدی من ہدی الہادی لکھنے والا العلامہ نواب وحید الزمان الحیدر آبادی کسی امام کا مقلد نہیں اشارہ ہی کافی ہے کسی امام کا مقلد نہیں کتاب ہدی الہادیۃ المہدی من ہدی الہادی صفحہ نمبر 23
آدھے قالو یا محمد آکھن جائے دے اچھا بولو دلیل دیندہ آدھے جدو حضرت اویس کرنی نو مشکل ہوندی سی او 3 واری آکھدا سی یا عمرہ اچھا بول یا عمرہ یا عمرہ جے یا عمر آکھنا جائز ہے تے پھر یا علی مدد آکھنا اچھا بولو آدھا حضرت ویسے کرنی نہیں جدو مشکل ہوندی سی 3 واری آکھدے سن یا عمر یا عمر یا عمر آدھا انہوں روایت کنے کیتا ہے رواہ من ابن حبان اکیس محدث ابن حبان نے اس گل نو روایت کیتا ہے ابو گل کر دیں آدھا سنو اوے کلا تسی ہونا دی کی گل کر دے ہو اپنے مولویاں دا نام لکھ دیا دا قبلہ دی مدد دی کعبہ امام مدد دی ابن قیم مدد دی قاضی شکا مدد دی اپنے مولویاں نو پکار کے آدھا میری مدد کرو جے تواڈے مولویاں نو غیب تو ندا کرنی اے جائز مڑ بابا فرید نو پکارنا ملا جی کیڑی منطق نال ناجائز ہو گیا ہے توجہ ہے نا تو نہیں لیا کسی بولو آدھا جناب پکار کے آدھا قبلہ دین مدد دے دین نو آدھا مدد دے کعبہ ایمان مدد دے میرے ایمان دے کعبہ مدد دے ابن قیم مدد دے ابن قیم یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے سوئیاں کتھے پئیاں رلدیاں ابن قیم مدد دے اگوا دے قاضی شوکاں قاضی شوکانی ایک ہوا ہے ان کا او دا نام لے گیا دا قاضی میری جے قاضی شوکانی نو مدد واسطے پکارنا جائزے ولیاں نو پکارنا کیویں نہ جائزے جڑی منطق نال اے جائزے تے جے ولیاں نو پکارنا شرکے تے پھر حضرت نے کی کیتا ساڈا فتویٰ نہیں لو آپ ہی اپنے دامے سیاد میں آ گئے ہن سانو مشرک آکھن تو پہلے جڑا وڈا چودھری ہوے وہ مینوں لکھ کے دے ساڈا مولوی مشرک کے تھلے سین کرے تاکہ میں وڈیاں نو گلاں بھی آ کی پیا ہوندا اچھا بولو سبحان اللہ لکھن گے اے آکھن گے ہم نہیں مندے لیکن انہوں آکھ مننا نہیں ایتھے لکھ بھی یہ مشرک ہے لکھ کے تے کاغذ دے مینوں میں تواڈے وڈیاں نو گلاں بھی جنہاں نو تسی امام تے علامہ تے بہامہ آ دیو تواڈے تھلے آ دین مشرک ہیں تے مڑ جدو گھر وچ لڑائی پئی تے جس آ جس اچھا بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی بوادر النوادر دو اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 710 آدھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجات میں وسیلہ بنانا صرف زندگی کی حالت سے مخصوص نہ تھا بلکہ جس طرح زندگی میں آپ کو وسیلہ بنایا جاتا تھا اسی طرح انتقال کے بعد بھی وسیلہ بنانا جائز ہے وسیلہ بنانا جائز ہے میں حوالے ہوں تو اکتفا کردہ جاواں یہ میں نے نئی کتاب منگوائی ہے مارکیٹ میں آئی ہے فتاوی دار العلوم دیوبند
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 366 استمداد من اہل القبور کے جواز کی حنفیہ کے ہاں کوئی صورت ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب، استمداد من اہل القبور اگر اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ وہ متصرف فی الامور ہیں جیسا کہ عوام کا عقیدہ ہے تو یہ درست نہیں، بلکہ اس میں خوف کفر ہے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے دعا کی جائے یا اللہ میرا فلاں کام فلاں بزرگ کی برکت سے پورا کر دے تو یہ جائز ہے۔ کیا بولو؟ دیوبندی انڈیا سے چھپا ہے، 8 جلداں دا ہے، 10,000 دا ہے۔ اچھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ انہیں اجے دانے بھی کٹھے نہیں ہوئے، کتاب ایک انہیں دیا آ گئی، ہم مولوی کو نہیں دیں گے۔ کئی بندے مولوی نو نہیں دینا، میں کہا جدو مولوی بھکھا مرے نہ دے بھی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو روزی دا داتا ہے، روز رزق کس کے پاس ہے؟ اچھا بولو اچھا بولو۔ میرا تو یقین ہے رزق اللہ کے پاس ہے، کوئی دیوے نہ دیوے، جڑا وہ بیٹھا انہیں دینا ہی دینا۔ بیٹھا تو مراد نعوذ باللہ یہ نہیں بھی وہ بند ہے، سر تے دی رحمت دا سایہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، مقام شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی۔ یہ حق بھی اگر انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے بیچارے تے آدھے تیری اسی روٹی بند کر دیں گے، نہیں تو ساڈے مرضی دے مسئلے کر۔ ہن مرضی تے نہیں چلنی کیونکہ روزی دے داتا تسی نہیں، اللہ ہے۔ اچھا بولو۔ ایس ایچ او ایک جگہ تو جاوے دوئی تے کی جا کے منشی لگتا ہے۔ میں جتھے بھی جانا ہے میں امام ہی رہنا ہے، تیرے رنگیاں میرے مگر ہی کھلونا ہے۔ اچھا بول۔ اور سنو، جو حق کے عالم کے خلاف بولے، میرے نبی نے فرمایا تینوں میں سے ایک ضرور ہے۔ ہن حدیث سناون لگا ہنس پے ہو۔ حضور فرمایا یا منافق ہے یا حرامی۔ حق دے عالم دے، میں اپنے آپ نہیں آتا، میں حق دے عالم نہیں گل کر۔ تو یہ میں کسی کو نہیں کہتا، خود مدینے کا تاجدار فرما گیا ہے۔ تمہیں مولوی کی شان کا کیا پتا؟ ساری برات بیٹھی ہوئے، دیگاں پکیاں پئیاں ہون، ایک مولوی نہ ہوئے۔ اچھا بولو۔ سارے ہی تموہاں دے بوئے لے قاری صاحب نہیں آئے، آون تے دیگاں کھلن، بچہ جمے تے کان چ اذان مولوی، تو مرے تے جنازہ مولوی، تے او دے خلاف ہی بھوکنا، شرم نہیں ہوندی؟ احسان فراموشا، اور جو کسی کا احسان بھول جائے، میرے نبی نے فرمایا جو بندوں کا احسان یاد نہیں کر سکتا وہ اللہ کا احسان کیا یاد کرے گا۔ تیرے من دانیاں دا بھوکا نہیں مولوی، مولوی دید کا بھوکا ہے۔ میری گل سنو سمجھو، اپنا ایمان بچاؤ، میری فیس ادا ہوگی۔ 40,000 لے کے مولوی بھی یہیں تقریر نہیں کر دے، ایسا تو انہوں فری سنا رہے ہیں، مڑ بھی نہیں سن دے۔ اے اللہ دا شکر ادا کریا کرو، دین گھارج پہ لبدا ہے اور بغیر ملاوٹ تو پہ لبدا ہے، کسے دی رئی رعایت اور خوشامد تو بغیر پہ لبدا ہے، تے سیدھا سیدھا جو مصطفیٰ دا دین دلائل دی روشنی وچ پہ لبدا ہے۔ اے اللہ دا شکر ادا کریا کر، رب حق بولن واسطے تیرے پنڈ دی زمین نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ دا شکر ادا جنہ کرے تھوڑا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حوالہ بھی میں نے دے دیا، وقت کافی ہو گیا۔ پتہ چلیا ولیاں تو مدد منگنی
اچا بولو. یا علی مدد آکھنا, یا غوث اعظم مدد آکھنا, یا رسول اللہ مدد آکھنا جائز ہے, لیکن فرق یہ رکھنا ہے اے اللہ دے کولو لے کے کر دن, او کسے تو نہیں لیندا, او خود مالک ہے. ذاتی اور عطائی, حقیقی اور مجازی, یہ فرق رکھو گے تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے. جدو یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی ولی ہر کام وچ اللہ دے محتاج ہیں, اللہ کسے دا محتاج نہیں. ہن مینوں دس آکھے جی داتا رب ہے, رب نہ تسا علی حجویری نو داتا دیو تے شرک ہے. میں کہ پہلی گل رب دے 99 نام وچ رب دا نام داتا ہے ہی نہیں. قرآن پاک دے لکھو سامنے فرنٹ پہ لیاؤ, کتنے نام ہے داتا ہے؟ رب دا نام ہے ہی نہیں. کہ نہیں جی یہ صفاتی نام ہے. کی مطلب؟ داتا کا مطلب ہے دینے والا. میں کہ اچھا جی اگر داتا دا معنی لے کے علی حجویری نو داتا آکھنا شرک ہے, تے رب دا نام قرآن نے دسیا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. مومن نام کیدا ہے؟ بولو تسی کون ہو؟ شرک ہو گیا. اور رب دا نام ہی مومن تے تو بھی, یہ تو شرک ہو گیا. ہن کدے جاواں گے؟ ہن یا تو مولوی آکھے میں مومن نہیں, آکھے تا مرد ہے, نہ آکھے پھس گئی جان شکنجے اندر, جوں ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تا منا. اور میں نے کہا اللہ بھی مومن, تو بھی مومن, اللہ کا نام تجھ پہ آیا تو شرک ہو گیا. اب کدھر جائیں گے؟ آدھا نہیں جی آپ کو سمجھ نہیں آئی, وہ مومن امن دینے والا ہے, ہم مومن امن لینے والے ہیں. میں کہ مڑ ایتھے اوتھے طویل اوتھے بھی کر لا, او داتا دیون والا ہے, اے داتا او دے کول لے کے دیون والا ہے. اور توجہ ہے, اللہ کا نام ہے حکیم, واللہ عزیز حکیم. ایویں او تانوں ہن جٹاں نوں عام فہم لفظاں وچ پہ سمجھانا. جڑے دیسی پڑیاں دے نانو کے آدیو اللہ بھی حکیم, اے بھی اللہ دا نام ادھر آیا تو شرک ہو گیا انہاں دے فتوے دے مطابق. مڑ ایتھے کی کریں گے؟ او حکمتاں دا بے تاج بادشاہ ہے, او عطا کردا ہے. انہاں نو اللہ اپنے فضل نال دتی ہے ماڑی موٹی, انہاں نو تاں آنے ہاں. تے میں کہ مڑ جویں رب انہاں نو حکمت دتی ہے تے انہاں نو حکیم آکھن جائز ہے. ولیاں نبیاں نو رب طاقتاں تے شاناں دتیاں, انہاں دے کولوں بھی مدد منگنی جائز ہے. ایک اور مثال دیواں, اللہ دی شان ہے واللہ سمیع بصیر. رب سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے. توجہ ہے, او ادھر میرے ال ویکھو یار, رب سندا بھی ہے تے ویکھدا بھی, سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماندا میں انسان نو سمیع بھی بنایا ہے, بصیر بھی بنایا ہے. او سمیع بصیر بھی ہے, اے بھی سمیع بصیر بھی. بولو یہ دا مطلب ہے جیڑا اللہ دا نام غیر تے آوے تے شرک نہیں ہوندا. او سمیع بصیر ذاتی شان دے نال, اے سمیع بصیر بنیا ہے او دی عطا دے نال. ایویں اللہ مدد کردا ہے ذاتی طاقت و شان دے نال, نبی ولی مدد کردے او دی دتی طاقت و شان دے نال. ہن سمجھ آ گئی گل؟ دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے, آمین جی. میں 2 منٹ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین.